سر ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ایک شخص ہے، اس کی صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا وہ اپنی ساری جائیداد بیٹیوں کے نام کر سکتے ہیں یا صرف ایک بیٹی کو دے سکتا ہے؟ اس پہ بہت سے لوگوں کا ہم نے اپنی رائے دی تھی، اس میں بہت سے لوگوں کا کویشچن آیا تھا کہ وہ مالک ہے، وہ اپنی ساری جائیداد اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے یا جس کو چاہے دے سکتا ہے، جو مرضی کر سکتا ہے؟ اس کو آپ ایکسپلین کریں کہ کیا وہ اپنی ساری جائیداد کسی کو بھی دے سکتا ہے؟ حیثیت مالک وہ دے سکتا ہے، مالک ہے وہ پراپرٹی بیچ سکتا ہے، کسی کو گفٹ بھی کر سکتا ہے. لیکن کچھ ویڈیو ہم نے بنائی ہیں، اس میں ہم نے یہ بتایا اور اس پہ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ ایک باپ، اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، جی اس نے اپنی ساری پراپرٹی بیٹوں کو دے دی. جی تو وہاں تو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ یار یہ باپ نے زیادتی کی ہے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا. تو اس پہ یہ لاجک نہیں لگتی کہ وہ مالک ہے، جس کو مرضی دے دے. اس وقت تو کوئی نہیں بول رہا، اس وقت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ جی باپ ہے، اس نے بہت غلط کیا، بیٹیوں کو چھوڑ دیا اور بیٹوں کو بلائش کر دیا. تو یہاں بھی ایسی ہی سینیریو ہے کہ مالک تو ضرور ہے، دے سکتا ہے، لیکن اس کو انصاف سے چلنا چاہیے. چیلنج تو کیا جائے گا اس کو. بیٹی کو، ایک بیٹی کو دے رہا ہے، ایک بیٹے کو دے رہا ہے، کسی کو چھوڑ رہا ہے. فرض کریں ایک بندہ ہے، وہ کسی کو گفٹ کر دیتا ہے اپنی ساری پراپرٹی. میں وہ فکرہ یوز تو نہیں کرتا، لیکن آپ سب میں کسی عورت کو گفٹ کر دیتا ہے ایسے ہی. تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کو چھوڑ کے مالک ہے، وہ کر سکتا ہے نا. جی تو کیا ٹھیک ہے وہ دے دے، کسی کو بیچ دے باہر، بچوں کو بھوکا چھوڑ دے، پھر بچے چیلنج کریں گے نا. جی تو اس کی یہی لاجک ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کری، میری رائے ہے، اگر اس کو چاہیے یہی کہ انصاف سے چلے، جو بچوں کا نام پراپرٹی آنی ہے اسی مطابق سے ان کو ٹرانسفر کروائے، یہ چھوڑ دے. اس کو زندگی میں تقسیم کرنی چاہیے. کیا ضرورت، مطلب کیا ایشو کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. ایشو جب آپ زندگی میں تقسیم کرتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ جو نا ڈنڈی مار رہے ہیں انصاف، ناانصافی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے طریقے سے، اپنے آپ اس سے کہ خود ہی وہ قانون وراثت اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا، اس پہ چل جائے. کیا ضرورت ہے دنیا میں اس سے دینے کی؟ اب اگر اللہ قانون کہتا ہے کہ یہ جائیداد کسی کو جائے تو آپ کیوں روکتے ہیں؟ آپ کا خیال ہے روکنا چاہیے؟ نہیں، اس کو نہیں روکنا چاہیے. اگر کسی کو حصہ چاہ رہا ہے، بیٹی کو، بھائی کو، اگر ایک بندہ اس کی بیٹیاں ہیں اور بیٹے نہیں ہیں اور وہ حصہ جا رہا ہے چچاؤں میں اور ان کے بیٹوں میں، تو وہ بندہ اپنی زندگی میں پراپرٹی نہ ایسا کرے کہ جو ان کا حصہ جانا ہے ان کو نہ روکے. چلیں اگر سپوز کہ اس کو بندے کو خطرہ ہے کہ میری 3 بیٹے ہیں، میرے مرنے کے بعد لڑیں گے یا یہ بہنوں کو حصہ نہیں دیں گے، تو وہ کس حساب سے وہ تقسیم کر دے نا، وہ پراپرٹی تقسیم کر دے، ڈیوائڈ کر دے. پہلے ہی کر دے، اپنی زندگی میں ڈیوائڈ کر دے. وہ ایک بچے کو بلائج نہ کرے، ڈیوائڈ کر دے. ڈیوائڈ کرنے کا رول ہو رہا ہے ڈیوائڈ، یہ اپنی زندگی میں تقسیم کر دے. تمہیں یہ دے دیا، تمہیں یہ دے دیا، تمہیں یہ دے دیا، نہ کہ ایک بچے کو یا ایک بیٹی کو بلائج کر دے. ایسا نہ تو کرے. جب وہ ڈیوائڈ کرے گا اس میں وراثت کے قانون کو ذہن میں رکھے گا یا سب کو ایکول رکھے گا؟ زندگی میں کرے گا تو برابر رکھے گا، برابر لڑکی لڑکے برابر رکھے گا، رکھنا چاہیے، برابر رکھنا چاہیے. تو آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ صرف اس صورت میں تقسیم کرے کہ فتنہ نہ ہو بعد میں مرنے کے بعد؟ صرف فتنہ کی صورت میں تقسیم کرے، پراپرٹی کسی کو دے نہ دے. تقسیم کرے. صرف باقی قانون وراثت کو عمل کرنے دے، جس وہ جب فوت ہو جائے خود ہی قانون وراثت کا عمل درآمد ہو جائے گا. اللہ کے قانونوں کو ڈسٹرب نہ کرے. نہیں کرے، کوشش تو یہی. اوکے سر، تھینک یو.